السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا پریویس ٹاپک ہی ہے 10th کلاس اردو. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہم کے اشعار کی تشریح کی تھی، اشعار نمبر 1 2 3 کی. تو آج ہم نے نیکسٹ اشعار کرنے ہیں 4 5 اور 6. اچھا، پریویس ویڈیو میں بائی مسٹیک تھم نیل نہیں لگا تھا مجھ سے، تو آپ لوگ پہلے وہ دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی. سو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. شعر نمبر 4 ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. اب جن بچوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شعر کو ہم کیسے لکھتے ہیں پیپر میں. تو اس کی تشریح ہم سٹارٹ کرتے ہیں. امیر منائی اردو ادب کے مشہور ترین اور قابل ترین شاعر ہیں. ان کا شمار اردو ادب کے عظیم ترین شاعروں میں ہوتا ہے. پریویس ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو آپ کو اس ویڈیو کی بالکل بھی سمجھ نہیں لگے گی، تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. تو اب تشریح پہ واپس آ جاتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزباں بھی ہے اور مہمان بھی. اب ہم نے کوٹیشن لکھنی ہے: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں پر میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں. اگر تو آپ نے شعر کو غور سے پڑھا ہے تو وہ شعر یہ ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے. تھوڑی سی سمجھ تو آپ کو لگ ہی گئی ہوگی نا کہ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے. تو اب ذرا آپ اس کی تشریح چیک کریں. جو میں نے لائنز انڈر لائن کی ہیں نا، ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس شعر میں ان لائنز کی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب شعر بہت ہی زیادہ سمپل ہے، لیکن یہاں پر اس کی تشریح بہت زیادہ ڈیفیکلٹ دی ہوئی ہے. لیکن آپ لوگ وہ تشریح کریں جو میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں، اور لائک اینڈ سبسکرائب کر کے میرا تھینک یو بول دیں جلدی سے. تو ہم نیکسٹ پیراگراف کو پڑھتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیری یکتائی کی گواہی دیتا ہے. تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے. نیکسٹ ہم کوٹیشن لکھ دیتے ہیں: اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. اب دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی میزبان ہے اور تو ہی مہمان ہے. یعنی اے اللہ، اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ تو ہی ہے، تو ہی سب کو کھلاتا ہے. گویا مہمان اور میزبان دونوں خدائی صفات ہیں، تیرے سوا کوئی ان صفات کا حقدار نہیں ہے. اب نیکسٹ ہم شعر لکھیں گے: نہ کوئی تیرے جیسا، نہ کوئی تیرے سوا، سب کچھ ہے تیرا، ہم سب ہیں تیرے. نمبر آپ کو مشکل شعر یاد کرنے سے نہیں ملنے، بلکہ شعر کے ریلیونٹ اور اچھا لکھنے سے ملنے. تو اب نیکسٹ ہے: میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر میں ہی قیام پذیر رہتا ہے، جبکہ مہمان کسی گھر میں عارضی طور پر آتا ہے. یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا شاہکار ہے. اب وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میزبان اور تو ہی مہمان ہے. نیکسٹ کوٹیشن ہے: کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے تجھے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تشریح کا اینڈ ہم کوٹیشن سے نہیں کرتے، تو لاسٹ پہ 1 یا 2 لائن ہم لکھ دیں گے: یا اللہ تیرے سوا کچھ نہیں ہے. پریویس ویڈیو میں نے آپ کو تشریح کرنے کا پیٹرن بھی بتایا تھا، تو آپ لوگ اس طرح سے کریں گے تو پیپر میں انشاءاللہ بہت اچھے مارکس ملیں گے آپ کو. اب اگلا شعر ہے شعر نمبر 5: نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. اب تشریح کا سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے لینا ہے. امیر منائی اردو ادب کے مشہور ترین اور قابل ترین شاعر ہیں. ان کا شمار اردو ادب کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے خدا، تیری ذات مقام و لا مقام محدود نہیں، بلکہ تیرا جلوہ تو ہر جگہ ہے. اب نیکسٹ کوٹیشن ہے: اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے. تیری ذات نہ مکان میں سما سکتی ہے اور نہ ہی لا مقام ہے. تیرا جلوہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے. جس طرح کمرے میں اگر پھولوں کی ٹوکری پڑی ہو تو اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے. نیکسٹ شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. اب شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیری ذات یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، یا تو وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے، بلکہ تیرا جلوہ یہاں اور وہاں ہر جگہ ہے. تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ،
تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تو نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا تیری یکتائی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں شعر نمبر 6 پر۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس کی بھی تشریح میں ہم نے وہی سٹارٹ والی 2-3 لائنز لکھ دینی ہیں۔ اس کے بعد ہے، اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ چمن تیرے ہی رنگ و بو کا عکس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا باغبان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی ہم نے کوٹیشن لکھنی ہے وہ اس پیراگراف کے ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ اب جیسے یہ پیراگراف باغبان کے ریلیٹڈ تھا تو ہم نے اس کی کوٹیشن بھی باغبان کے ریلیٹڈ لکھنی ہے۔ پتے پتے پر لکھا ہے نام خدا کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، باغ کا رنگ تیری ذات کی گواہی دیتا ہے۔ باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے۔ گلوں میں رنگ، ضیابن کے چاند تاروں میں وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ضیابن کا مطلب ہے روشنی والا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ چاند ستارے خود تو بے نور ہیں لیکن ان کو روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں کے رنگوں پر نظر ڈالی اور غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا پالنے والا تو ہی ہے۔ جس طرح مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح تو اس کائنات کی دیکھ بھال کرتا ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس شعر کا لاسٹ پیراگراف ہے، اے اللہ، مالی ایک باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، لیکن تو اس پوری کائنات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے سب اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، ان سب کا نظام تو ہی سنبھالتا ہے۔ آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا، بارش، بادل، ہوا، بجلی سب تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو شعر نمبر 7 ہے اس کی ہم نے تشریح اس لیے نہیں کی کیونکہ اس شعر میں شاعر کا تخلص لکھا ہوا ہے، تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص یوز کرے اس شعر کی تشریح بورڈ میں نہیں آتی۔ If you found this video helpful, so please like and subscribe this channel. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔